بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہماری اگلی فصل ہے اس بارے میں کہ امام جب فارغ ہو جائے تو مقتدی کیا کریں۔ کوئی ایسا رکن ادا کیا جا رہا ہے جو امام کر کے فارغ ہو گیا ہے، امام نے جلدی ادا کر دیا لیکن وہ مقتدی نے اس کو ادا نہیں کیا، تو اب مقتدی کیا کرے۔ مقتدی امام کی اتباع میں امام کے ساتھ ہو جائے یا پھر جو ہے وہ اس رکن کو، اس امر کو پورا کر کے پھر امام کے پیچھے چلا جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ جو فصل ہے، کہتے ہیں فصل فی ما یفعلہ المقتدی بعد فراغ امامہ۔ فصل اس بارے میں کہ مقتدی کرے گا، مقتدی فصل اس بارے میں کہ جو مقتدی کرے گا اپنے امام کے فارغ ہونے کے بعد۔ امام ہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے، اس کا مرجع ہے مقتدی۔ مقتدی اپنے امام کے فارغ ہونے کے بعد جو کرے گا اس کے بارے میں فصل۔ کہتے ہیں لو سلم الامام قبل فراغ المقتدی من التشہد یتمہ۔ اگر امام سلام پھیر دے مقتدی کے مقتدی اس کو پورا کرے گا، مقتدی تشہد کو پورا کرے گا۔ تشہد آخری رکعت کے اندر بندہ بیٹھا ہوا تھا، یا قاعدہ اخیرہ ہو یا قاعدہ اولا ہو، اس کے اندر بندہ بیٹھا ہوا تھا، امام جلدی فارغ ہو کر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کرے گا بندہ؟ اس تشہد کو پورا کرے گا۔ اگر اس نے پورا نہیں کیا، پورا کر کے پھر جو ہے وہ اوپر تیسری رکعت کے اندر کھڑا ہوگا۔ اگر امام سلام پھیر دے مقتدی کے فارغ ہونے سے پہلے، مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے اگر امام سلام پھیر دے تو مقتدی تشہد کو پورا کرے گا۔ ہو ضمیر کا مرجع ہے تشہد، تشہد کو پورا کرے گا، اور یتم کے اندر جو ہوا ضمیر فاعل ہے اس کا وہ ضمیر جو فاعل ہے اس کا مرجع ہے مقتدی، مقتدی اس تشہد کو پورا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں ولو رفع الامام رأسہ قبل تسبیح۔ اگر امام تسبیح سے پہلے قبل تسبیح المقتدی ثلاثا فی الرکوع او السجود، اگر امام اپنا سر اٹھا لے مقتدی کی تسبیح سے پہلے یا پھر سجدے کی تسبیح سے پہلے، لو رفع الامام رأسہ، اگر امام اپنا سر اٹھا لے قبل تسبیح المقتدی ثلاثا فی الرکوع، رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے پہلے، مقتدی نے رکوع کے اندر 3 مرتبہ تسبیح نہیں پڑھی، 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے پہلے امام نے اپنا سر جو ہے وہ اٹھا لیا، یا پھر اوس سجود، یا پھر سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح کہنے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا، تو کیا کہے گا؟ یتابعہ، مقتدی امام کی پیروی کرے گا، یتابعہ امام کی پیروی کرے گا مقتدی، کیونکہ تسبیح پڑھنا 3 مرتبہ یہ سنت ہے۔ جو چیز جو ہے وہ واجب ہوگی تو واجب کو پورا کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ اگر واجب کو پورا نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یعنی اس کی نماز کامل نہیں ہوگی، اس کا واجب رہ جائے گا۔ تو اگر امام تشہد پڑھنے سے پہلے، مقتدی نے تشہد نہیں پڑھا، امام پہلے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ تشہد پورا کرے گا کیونکہ تشہد واجب ہے۔ لیکن رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یا سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر اس جلدی میں امام کھڑا ہو گیا ہے، اس نے سر اپنا اٹھا لیا ہے، تو مقتدی جلدی میں امام کی پیروی کرے گا، 3 مرتبہ تسبیح پوری نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں یعنی یتابعہ، اس کی پیروی کرے گا۔ آگے کہتے ہیں ولو زاد الامام سجدتا او قام بعد القعود الاخیرۃ ساہیا،
ولو زاد الامام سجدتن او قام بعد القعود الاخیر ساہیا لا يتبعه المؤتم، لا يتبعه المؤتم، مؤتم، میم پر تشدید ہوگی. کہتے ہیں اگر امام زائد سجدہ کریں، ایک رکعت کے اندر دو سجدے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر جو امام ہے وہ ایک رکعت کے اندر تین سجدے کریں، اگر امام کوئی سجدہ زائد کرے، او قام بعد القعود الاخیرہ، یا پھر تیسرے قاعدے کے بعد کھڑا ہو جائے، قاعدہ اخیرہ کے بعد کھڑا ہو جائے، جو آخری قاعدہ کیا جاتا ہے، تو قاعدہ اخیرہ کے بعد اگر وہ امام کھڑا ہو جائے ساہین، بھولے سے، تو لا یتبعہ مؤتم، مؤتم جو مقتدی ہے وہ امام کی پیروی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، سجدہ اگر زائد کرتا ہے تو مقتدی زائد سجدہ نہیں کرے گا، بلکہ دو سجدے کر کے وہ بندہ بیٹھ جائے گا، یا پھر اگر ٹھہر جائے گا تاکہ وہ سجدہ کر کے فارغ ہو جائے پھر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے. یا پھر قاعدہ اخیرہ تھا، دو رکعت والی نماز تھی، وہ دو رکعتوں والی نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ کرنا تھا آخری رکعت کے اندر، یا چار رکعتوں والی نماز تھی، آخر میں قاعدہ اخیرہ کرنا تھا، اس کے بعد وہ تیسری رکعت کے اندر چلا گیا، فجر کے اندر تیسری رکعت کے اندر چلا گیا، یا پھر چوتھی رکعت تھی ظہر کے اندر، یا پھر عصر کے اندر، یا پھر عشاء کے اندر، تو وہ چوتھی رکعت کا قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد وہ پانچویں رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، او قام بعد قعود الاخیرہ، قاعدہ اخیرہ کے بعد وہ بندہ کھڑا ہو گیا ساہین، بھولے سے. تو ساہین کی قید لگائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھولے سے وہ بندہ کھڑا ہو، اگر جان بوجھ کر وہ امام جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، مقتدی کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی. ٹھیک ہے، تو مقتدی اس کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرے گا، بلکہ وہ ٹھہرا رہے گا، قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھا رہے گا. تو اگر وہ جو زائد رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو گیا ہے تو کہتے ہیں وہ ان قیدہا سلم، ان قیدہا سلم وحدہ، اگر امام زائد رکعت کا سجدہ کر دیتا ہے، قیدہا کا مطلب ہے زائد رکعت کا سجدہ کرنا، اگر امام زائد رکعت کا سجدہ کر لیتا ہے تو سلم وحدہ، مقتدی اکیلے سلام پھیر دے گا، امام کے لوٹنے کا انتظار نہیں کرے گا، جب تک امام سجدہ نہیں کر دیتا تب تک وہ ٹھہرا رہے گا. اگر امام زائد رکعت کا سجدہ کر دیتا ہے تو یہ اکیلا سلام پھیر کر جو ہے وہ دعا کر لے گا، چاہے پھر وہ امام جو ہے وہ پانچویں رکعت پڑھے، چھٹی رکعت پڑھے، یا پھر آگے چلا جائے، لیکن سلام تک اس نے انتظار کرنا ہے، اس سجدے تک انتظار کرنا ہے، سجدہ کر لیتا ہے تو پھر سلام پھیر دے گا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا. جی آگے کہتے ہیں وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ، إِنْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْقُعُودِ الْأَخِيرَةِ سَاهِيًا، اگر امام قاعدہ اخیرہ سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، قاعدہ اولا دیکھ لیں، قاعدہ اولا کے بعد وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، ویسے بھی اس کو کھڑا ہی ہونا ہوتا ہے، لیکن اگر دوسری کوئی رکعت ہے، یعنی قاعدہ اخیرہ سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی چوتھی رکعت کے جو آخری دو سجدے تھے، چوتھی رکعت کے آخری جو دو سجدے تھے، وہ دو سجدے کرنے کے بعد وہ بیٹھا نہیں، بیٹھنے سے پہلے ہی وہ پانچویں رکعت کے لیے قیام کرنا وہ شروع کر دیا، قیام کرنے کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، تو اس سے کیا ہوگا، انتظار کرے گا مامون ساہین، اگر بھولے سے بندہ قاعدہ عقیدہ سے پہلے، امام قاعدہ عقیدہ سے پہلے امام کھڑا ہو گیا بھولے سے، تو انتظارہ الماموم، جو مقتدی ہے وہ انتظار کرے گا امام کا.